تلك آيات الحسين صغر السبط لتحوي كربلاء جنتين، كربلاء جنتين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی. محترم ناظرین، ہم لوگ جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف حسینیت، اس میں آپ سے کچھ باتیں اب تک گزارش ہو چکی ہیں. حسینیت سے ہماری مراد یہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیالوجی ہے اور جس طرح سے جو ان کی خدمات ہیں اور انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے اور دین کے لیے، وہ اپنی کم علمی کے باوجود ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں، یعنی گائیڈنس کے لیے، انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے جو لیمپ ہوگا جس سے روشنی سے آدمی راستہ دیکھ سکے گا، امام حسین علیہ السلام اسی چراغ کا نام ہے. یعنی آپ کی کیریکٹر میں، آپ کے اقدامات میں، آپ کے سٹیپس میں آپ آسانی سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت کی ایک زندگی وہ ہے جو آپ کی خاندانی زندگی ہے، خاندان کے اعتبار سے ہے، اور جو ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے. آپ کے ذاتی تجربات اور تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. مگر یہ کہ اس میں جس چیز کی طرف آپ کا توجہ دلانا مقصود ہے کہ بار بار تعارف جو اللہ کے رسول نے کروایا وہ خالی اپنے رشتوں سے نہیں کروایا، بلکہ امپورٹنس آف دا ورک کی وجہ سے کروایا. تاکہ کہا بھی کہ یہ ابنایا حاضان امامان، یہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں امام ہیں، قامن و قعدہ، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں. یعنی امام حسن علیہ السلام کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے. آپ نے جائزہ لیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی جو بیعت ہوئی وہ بعد شہادت امام امیر المومنین ہوئی. پھر بعد میں آپ نے مجبوراً حالات کے پیش نظر کہ وہ انسانی سوسائٹی، وہ مسلم سوسائٹی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، یا وہ ہمت نہیں رکھتی تھی کہ وہ باطل سے ٹکرا سکے، تو آپ کو 4-6 مہینے تقریباً کے بعد صلح کرنا پڑ گئی. اور اس صلح کرنے کے بعد، وہ صلح بھی یہ یاد رکھیے کہ وہ ٹریٹی نہیں ہے انٹرنیشنل لاء کے اعتبار سے، بلکہ سیز فائر تھا. تو اس سیز فائر کے اعتبار سے جو جنگ روکی گئی تھی اس کی بہت سی شرطیں تھیں. ان شرطوں میں یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ چاہنے والوں کو، مولا کے چاہنے والوں کو، تمام مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کو محفوظ رکھے گی. قرآن اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا. کسی کو اپنی بات جانشین نامزد نہیں کیا جائے گا. بہت سی شرطیں تھیں یہ جو کی گئیں، جن کا ایک طریقے سے جن کو توڑا بھی گیا، بار بار ان شرطوں کو توڑا گیا ہے. تو اس لیے مگر امام حسین علیہ السلام نے بعد میں، اور اس وقت امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 10 سال 50 ہجری تک، ہجری جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے بہت سے ناظرین اگر نا واقف ہوں تو ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے ہجری کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے مدینے کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے. اس وقت شاید 1444 ہجری ہوگا جو چل رہا ہے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت جو ہجری سن تھا وہ 40 کے 41 میں آپ نے امام حسن علیہ السلام نے کام سنبھالا باقاعدہ قیادت کا. اور پھر اس کے بعد آپ کو صلح کرنا پڑی، اور وہ صلح کے بعد سن 50 ہجری میں آپ کو حکومت ہی کی طرف سے کوشش کر کے زہر دیا گیا، جس سے آپ شہید ہو گئے. اب گویا باقاعدہ قیادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی کہ جس میں آپ کو امام علی مقام کو اس ذمہ داری کو اکیلے پورا کرنا تھا. ابھی تک وہ امام حسن علیہ السلام کی ایک مددگار کی صورت میں کام کر رہے تھے، اور اب یہ آپ کے ہاتھ میں جب قیادت آئی تو آپ نے شروع کیا کام. اور یہ 50 ہجری سے 60 ہجری تقریباً آپ جوڑ لیجئے 10 سال. اس میں جو حاکم ہے
اس نے کوشش کی ہے، بار بار کوشش کی ہے کہ تمام چیزوں پر تسلط قائم کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، اور جو اسلامی معاشرہ تھا، اسلامی سوسائٹی تھی، اس میں دھیرے دھیرے اسلام کا وہ سارا جو اصل روح تھی وہ غائب ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب شام میں بہت ناراض ہوئے، غصے میں آئے گھر میں، تو اللہ کے رسول کے صحابی تھے، کہنے لگے کہ میں تم لوگوں میں کوئی بات اسلام کی نہیں پاتا سوائے اس کے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہو۔ اور ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے تو سارا زمانہ دیکھا ہے نا، پورا اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کے اور اس وقت تک جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں رہی ہو اور اب بھی موجود ہو، سب تو مٹ گئی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک نماز بچی ہے، اس کو بھی تم لوگوں نے ضائع کر دیا، یعنی جس طرح نماز ہونا چاہیے تھی وہ نماز بھی نہیں ہو پاتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا زمانہ اس طرح سے الٹ پھیر کر رہا تھا ذہنی طور پر، اور اس میں بہت سے طریقے اپنائے گئے۔ اگر کوئی آدمی دولت سے رام ہو سکتا ہو، دولت سے مان سکتا ہو تو اس پر دولت خرچ کر دو، کسی کے اوپر اگر طاقت سے کوئی کام ہو سکتا ہے تو طاقت کا استعمال کرو، اگر کسی کو زہر دے کے ختم کیا جا سکتا ہے تو جیسے ظالم حکومتیں کرتی ہیں زہر دے کے اسے ختم کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جو آخری شرط تھی صلح نامے کی، اس شرط میں یہ تھا کہ وہ حاکم جو ہیں وہ امیر شام اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں نامزد کریں گے، یعنی یہ پھر امت کے حوالے بات کر دی جائے گی کہ کون موسٹ سوٹیبل آدمی ہے جس کو جانشینی رسول کی حاصل ہو اور جو حکومت کی باغ ڈور سنبھالے اور اپنی جگہ پر دین کو برقرار کرے۔ لیکن جاتے انہوں نے پوری آخری زندگی کے اپنے آخری ایام میں بہت کوشش کی کہ یزید جو ہے وہ خلیفہ بن جائے اور جانشین بن جائے، اس کی بیعت بھی لی، اور پورا بنی امیہ وہ قبیلہ تھا جس کے وہ خود تھے، اور یزید جس قبیلے سے تھا، وہ ان لوگوں نے پوری کوشش کی، اور پھر یہ ہوا کہ یہی قبیلہ یعنی یزید ادھر عجیب عالم ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، باپ مرنے کے قریب ہے، اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں، بیماری بڑھ رہی ہے، لیکن بیٹا شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب امیر شام کا انتقال ہوا تو یزید موجود نہیں تھا، شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اس کو یہاں انتقال ہو گیا تو اس کو اطلاع دی گئی، شکارگاہ سے آیا بعد دفن حاکم کے، پھر یہ ہوا کہ بھئی اب کیا کیا جائے، اس کی بیعت ہو گئی، سب لوگوں نے اس کو خلیفہ مان لیا۔ اب یہ وہ ایک زبردستی والی خلافت و جانشینی تھی، جبکہ اس وقت بھی اصحاب پیغمبر موجود تھے اور سب، اور اس نے خط لکھا ہے جو آپ کے علم میں ہے، جس کو بار بار بتایا جاتا ہے۔ ولید اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، مدینہ کے گورنر کو خط لکھا ہے اور اس نے خاص لوگوں سے کہ ان سے بیعت لے لی جائے۔ بیعت کے معنی ہوتے تھے اوتھ آف ایلیجینس، بیعت کہتے ہی ہیں اس کو کہ جس کے اندر ایک آدمی اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے کسی آدمی کے ہاتھوں، کہ جو وہ کرے گا وہ اس کی وہ تصدیق کرے گا، اس کو وہ مان لے گا، اور اس کو گویا اس کی حیثیت اور اس کی روحانی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ طریقہ عربوں کا تھا۔ تو اب یہ خود آپ غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام جیسا نیک، عالم، زاہد، رسول اللہ سے قربت رکھنے والا انسان، بافہم، مصلحت کا جاننے والا، دین کا وفادار، وہ ایک ایسے آدمی کی بیعت کرے جو خواجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یزید کے لیے کہا ہے کہ بھئی وہ شراب وہ پیتا تھا، تنبورہ وہ بجاتا تھا، رشتوں کا خیال وہ نہیں رکھتا تھا، اللہ کے رسول کا مذاق وہ اڑاتا ہے شعروں میں، اشعار میں۔ ایسے آدمی کی بیعت امام حسین نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ بیعت کا سوال کیا گیا۔ وہ ولید کے پاس خط آتا ہے مدینے میں جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس خط کے آنے کے بعد ولید نے جیسے اور لوگوں کو اطلاع دی ویسے امام حسین علیہ السلام کو، رات کا وقت تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاص رشتہ داروں کے ساتھ جو اپنے خاندان کے لوگ تھے ان کے ساتھ گئے، تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے وہاں پر کہا، سب کو باہر روک دیا، اور جو دارالامارہ یعنی جسے گورنر ہاؤس ہم کہیں، وہ کوئی اس طرح کے جیسا اس زمانے کا گورنر ہاؤس رہا ہوگا، اس گورنر ہاؤس میں امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، اور اندر تشریف لے جانے کے بعد حضرت نے گفتگو شروع کی،
تو دیکھا وہاں پر مروان کی کچھ حالات کی پوزیشن خراب ہو گئی تھی پولیٹیکل، وہ بھی بنی امیہ سے تھا، لیکن وہ برابر میں بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اتحاد خاندان کا ہو تو بڑی اچھی بات ہے. یہ ہے ولید نے کہا کہ صاحب یہ خط آیا ہے اور امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ فقرہ ہے جو کسی مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی وزڈم اور آپ کی مصلحت یعنی دور اندیشی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مصیبت آنے والی ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ ہم کو ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور سب لوگوں کی سے بھی بیعت لی جائے گی، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے. امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر میں بیعت کر بھی لوں یہاں پر، شاید فرمایا تو اس بیعت کی کیا حیثیت ہوگی؟ کل جب تم سب لوگوں سے بیعت کا سوال کرنا، بیعت کا مطلب ہے اوتھ آف الیجنس، جیسے میں نے ذکر کیا کہ بھئی اتھارٹی کو تسلیم کرے یزید کی. اب خالی یہ حکومت کی اتھارٹی کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اس کی رسول اللہ کو ریپرزینٹ کرنے کی اتھارٹی کو ماننا ہے بیعت کرنے میں اس وقت کے نظام میں. تو اگر میں بیعت کر بھی لوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب سب لوگوں سے بیعت کا سوال کرنا تو ہم سے بھی بیعت کا سوال کرنا. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اس نے کو لگا کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہے اس کا کہا اچھا جائیے کل آپ آئیے گا سب کے ساتھ اور ہم بیعت مانگیں گے سب سے. تو مروان جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اس کو ڈائریکشن جانتا ہی ہو رہا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے کیا آیا ہے، اس کو مشورے کے لیے اس نے بلا رکھا تھا. مروان نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس وقت حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی ہاتھ میں نہیں آئیں گے. کہو یا تو بیعت کریں یا سر قلم کرو، قتل کر دو ان کو. تو حضرت نے فرمایا، اس کو ڈانٹا اور کہا تیری یا تیری ولید کی مجال ہے کہ مجھ سے اس طرح سے بیعت لے لے. آپ کی آواز بلند ہوئی تو جو آپ کے اعزا آئے تھے، آواز کے بلند ہونے پر جو اعزا آپ کے باہر کھڑے ہوئے تھے وہ سب اندر آئے، جس میں حضرت ابو الفضل العباس جیسی شخصیت بھی تھی. اندر تشریف لائے اور غصے کا عالم تھا. امام نے سب کو تھاما اور سب کو کہ کوئی آدمی کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جس کے اندر کہیں سے وائلنس داخل ہو جائے، اور سب کو لے کر کے آپ چلے گئے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے یہاں یہ نہیں تھا کہ ایک ایسا جوش تھا کہ بس کوئی بات ناگوار اگر ہو گئی ہے تو فوراً طاقت کا استعمال کیا جائے اور فوراً طاقت استعمال کر لی جائے. حضرت چلے آئے، لیکن آنے کے بعد آپ نے تیاری کی اور مدینے کو چھوڑ دیا. مدینہ چھوڑ کر کے آپ مکے کی طرف چلے گئے ہیں. لیکن صرف اسی بات پر آج بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ حضرت نے یہ نہیں کیا کہ مدینے میں رک کر کے کچھ لوگوں کو بلاتے، دعوت دیتے کہ آؤ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اور ایک سول وار کی کیفیت ہو جاتی، یا اسی وقت بہت لوگ تو نہیں رہے ہوں گے تو اگر آپ اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کرتے تو وہ یہ سب بھی ہو سکتا تھا کہ گورنر ہاؤس کے اوپر قبضہ ہو جاتا اور مار ڈالو گورنر کو، مروان کو قتل کر دو. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وائلنس میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ جو وائلنس ہوتا یہ اسلام کی روح یا اسپرٹ کے خلاف ہوتا. امام نے دیکھیں ایک عجیب بات ہے کہ آپ کے یہاں ٹالرنس بھی ہے، برداشت بھی ہے، لیکن باطل کی حمایت نہیں ہے. آپ نے کبھی فالسوڈ یا اسد کی مدد کرنے کی بات نہیں کی، نہ اس کا ساتھ دیا ہے. اس بیلنس کو کرنے کے لیے امام عالی مقام نے یہ کام کیا کہ آپ نے مدینے کی سکونت کو ترک کیا کہ مکے کی طرف چلیں گے. یہ آپ کے سارے اسٹیپس ہیں، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم عام لوگوں کو یا ہم چاہنے والوں کو یا انسانوں کو سب کو بتاتے ہیں جو اپنے حسینی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، یا جو حسینی عموماً ہیں، سبھی لوگ نیک ہوتے ہیں، حسینیت کو پسند کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب کو یہ درس یا ڈائریکشن امام حسین علیہ السلام نے دیا کہ انسان ہوش کا پابند رہے، ایک دم سے ایسا جوش نہ ہو جائے جس کے اندر انسان کا ہوش کھو جائے. کیونکہ دیکھیے اگر مدینہ منورہ میں امام حسین ایکشن لیتے اور یہ طاقت کا استعمال کرتے تو اس طاقت کے استعمال کا بھئی یہی ہوتا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ان کا قبضہ رہتا، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی، فورس آ جاتی. جو گورنمنٹ آپ سوچئے کہ اتنی بڑی حکومت تھی کہ اسپین تک ادھر پھیلی ہوئی تھی، اگر ادھر سے چلے جائیے، اور یہ افغانستان وغیرہ یہ سب جو اس میں شامل تھا، اتنی بڑی حکومت کو اگر یہ 2-4 مہینے آپ کنٹرول بھی کر لیں اور قبضہ بھی کر لیں ایک علاقے میں تو زیادہ دن نہیں چل سکتی، اور اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ جاتا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا.
کہ آپ کا جو امپیکٹ باہر جائے گا وہ امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ نے طاقت کا استعمال کیا، آپ نے زیادتی کی۔ تو امام نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا چلوں، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر جو تھے، جناب زبیر کا نام عام مسلمانوں کے ہاں جو عشرہ مبشرہ بنتا ہے، اس میں جناب زبیر جیسی شخصیت تھی، ان کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے، اور جناب ام المومنین جناب عائشہ کے بھانجے تھے۔ تو اس طرح ایک بڑی شخصیت تھے، ان سے بھی بیعت مانگی گئی تھی۔ انہوں نے بھی رات میں نکل گئے اور مکے میں جا کر کے رکے، مکے کی حکومت پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا۔ 1.5 برس وہ رہے، اور آخر میں قتل بھی ہوئے، اور آخر میں وہ ساری حکومت ختم بھی ہو گئی، اور کوئی ایفیکٹ نہیں چھوڑ پائے۔ کہ اگر کوئی ایسا ایفیکٹ آپ نے چھوڑ دیا ہوتا جیسا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو اثر چھوڑا ہے، وہ اس میں کہ آپ کے یہاں ٹالرنس ہے، آپ کے یہاں یہ بھی ہے کہ باطل کی حمایت نہیں ہوگی، آپ کے یہاں یہ بھی ہے کہ ہوش جو ہونا کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور جوش اس کے پیچھے ہی رہے گا۔ اس بات کو امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑنے کے بعد ثابت کر دیا ہے۔ آپ سے آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ خود ہم لوگوں کو بھی اسی طرف توجہ رکھنی چاہیے، حالانکہ اس کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ ماشاءاللہ آپ حضرات جو حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، آپ کا وطن نہیں ہے۔ آپ 6 7 8 دن 10 دن کے لیے وہاں جاتے ہیں، مگر جب چلنے لگتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ امام حسین تو اسی جگہ پیدا ہوئے تھے، وہیں رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائی، وہیں ان کی ماں جناب فاطمہ تھیں، وہاں ان کے بھائی امام حسن تھے، اور جو بھی وہ اعزاء رشتہ دار اصحاب رہے ہوں سب سے ان کا تعلق تھا، ان گلیوں سے تعلق تھا، اور حضرت کو اپنی وزڈم سے یہ اندازہ تھا کہ اب جا رہے ہیں تو لوٹ کے نہیں آئیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو پوری رات کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرقد پر جاتے تھے، کبھی اپنی ماں جناب فاطمہ کے روضے پر گئے، لیکن اپنی حیثیت کو جانتے ہوئے کہ ہماری ذمہ داری ہے معاشرے سوسائٹی کی اصلاح، اور اس معاشرے یا سوسائٹی کی اصلاح کو ہم بچائیں، اس بنیاد کے اوپر آپ نے یہ سفر گوارا کیا۔ آپ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے آئے، آپ کبھی جا نہیں سکے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ایسا وطن ترک کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ اس لیے عرض یہ کرتا چلوں کہ بس کوئی بھی قربانی اگر دینی ہو تو کربلا کا درس یہی کہتا ہے کہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر حق کی حمایت کرنی ہے۔ حمایت حق میں ہر قربانی دینے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، چاہے وطن کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، ہر شے کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے، وہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔